تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین جو دنیا کی لالچ کی وجہ سے ایمان لاتے، پھر ایمان سے ہٹ جاتے، پھر کچھ حالات آتے تو پھر ایمان کو چھوڑ دیتے، اللہ جل شانہ نے ایسے ایمان والوں کے ساتھ سنگت کرنا، بلکہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جس میں خلاف شریعت بات ہوتی ہو، یا شریعت کی بات کی مذاق اڑائی جاتی ہو، یا قرآن و سنت کے اوپر جو ہیں چٹکلے بنا بنا کے ان کو ہلکا سمجھا جاتا ہو، یا اپنی طرف سے کوئی تفسیر یا اپنی طرف سے قرآن و سنت کے کوئی معانی بیان کیے جاتے ہوں، اپنی طرف سے اس کے مطلب اور مفہوم اور اس کی احکامات سنائے جاتے ہوں، جس کا ثبوت شریعت و سنت میں کہیں بھی نہ ہو، جس کی مثال کہیں نہ ہو، جس کی نظیر نہ ہو، تو ایسی مجالس کے اندر بیٹھنے کے بارے میں کتنا سخت حکم ہے، اور ایسے لوگوں کا سنگت اور ایسے لوگوں کی محبت اور ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ جو لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، تو کیا وہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، جبکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ کافروں کے ساتھ گل مل کر ان کو عزت دینا اور انہیں پروٹوکول دینا اور ان کے ذریعے سے اپنے بہت سارے کام کروانا، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عزت مل جائے، ہم جو اچھے لوگ گنے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں عزت تو اللہ ہی کے پاس۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ کی طرف اتار چکا ہے، یعنی ایمان والو تمہارے لیے اتار چکا ہے اس کتاب میں، کہ جب تم ان کی مجلسوں میں اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کی آیتوں کا مذاق سنو تو ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، یہاں تک کہ وہ دوسری کوئی بات کرنے لگیں تو ان کی مجلس میں شرکت کر سکتے ہو۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی ان جیسی شمار ہوں گے، ان جیسی عادات میں اور ان جیسی گناہ کے اندر شریک ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو منافقین کو اور کافروں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، جہنم میں سب کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں سے جس میں قرآن آیات کا مذاق ہوتا ہو، جس میں سنت کا شریعت کا مذاق ہوتا ہو اور انکار کیا جاتا ہو، اپنی مرضی کی قرآن مجید کی معانی اور شریعت کے مسائل اپنی مرضی سے بیان کیے جاتے ہوں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا حرام اور ناجائز ہیں۔ اگر وہ بات چھوڑ کر کوئی بھی اور بات کر رہے ہیں تو اس وقت بیٹھ سکتے ہیں، شرط ہیں کہ وہ بات ناجائز نہ ہو، غیبت نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ لوگ تو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں منافقین، اگر تم کو کوئی اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ کیا نہیں تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو گھر نہیں لیا تھا۔
لیکن پھر ہم نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے تم کو بچا لیا، ان کو تم سے روک لیا تو تمہاری حفاظت کر لی، ورنہ تم مر جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ اللہ جل شانہ تمہارے درمیان میں قیامت کے دن جو ہے فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی ایمان والوں پر کوئی راستہ کامیابی کا نہیں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان ناکام ہیں؟ کہ اس لیے ناکام ہے کہ مؤمنین یعنی ایمان پر قائم نہیں ہیں، اسلام پر قائم نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گورنر کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تم جو ہیں اقل الناس واذل الناس فی الارض، تم لوگ زمین میں سب سے زیادہ کم تھے، سب سے زیادہ ذلیل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے ذریعے سے ہی عزت دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، جیسے اللہ جل شانہ نے سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتی ہے، ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم ایمان پہ قائم ہو جائیں، قرآن و سنت پہ آ جائیں۔ اللہ جل شانہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کا سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اس لیے جو اللہ کے وعدے پر آنا اور اسی کے ذریعے سے عزت پانا، یہی ہمارا عمل ہے، یہی ہمارے لیے اللہ جل شانہ کا حکم بھی ہے۔ اور ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچانا جس کے اندر اللہ کے قرآن کی آیات کے مذاق ہوتی ہو، شریعت کے مذاق ہوتی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد